اگر آپ میری وزارت عظمیٰ کے سال گنیں اور اس کے مقابلے میں اگر آپ میری جیلوں کے اور ملک بدری کے اور مقدمات کے وہ سال گنیں تو شاید میری ملک بدری اور میرے جیلوں میں اور مقدمے بھگتنے کی مدت زیادہ لمبی ہے، لیکن ہمت میں نے نہیں آ رہی. نہ 1993 میں ہاری، نہ 1999 میں ہاری، نہ 2017 میں ہاری. اور 2017 سے آج تک مسلسل جو میرے خلاف یا ہماری پارٹی کے خلاف جو سلسلہ چلتا رہا ہے سزاؤں کا، وہ کچھ ہی دیر پہلے ختم ہوا ہے. اور بلا وجہ، یا تو ہو نا کوئی وجہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، بلا وجہ وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے. 1993 میں وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ہم اسلام آباد سے لاہور موٹر وے بنا رہے تھے، اس لیے کہ پاکستان اقتصادی ترقی کر رہا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، اس لیے کہ پاکستان میں یلو کیب لوگوں کو مل رہی تھی، اس لیے کہ پاکستان کے اندر غربت ختم ہو رہی تھی، اس لیے کہ ہم اپنا اقتصادی میدان میں اپنے ہمسایوں سے بھی بہت آگے تھے، ہمارا روپیہ مضبوط تھا. تو بلا وجہ حکومت ختم کر دی گئی، بلا وجہ. اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا تو میں غلط بات نہیں کرتا، دعوے سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہوتا. یہ وہ غلط بیانی نہیں میں کر رہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہم نے خود اپنے ملک کو پٹری سے وہ اکھاڑا ہے، پٹری سے اتارا ہے، اکھاڑا ہے، بلکہ پٹری اکھاڑ دی ہم نے. تو پھر کیسے چلے گا ملک جہاں آئے دن وزیر اعظم بدلتے ہوں اور جیلوں میں جاتے ہوں، ملک بدری ہوتی ہو، جھوٹے مقدمے بنتے ہوں، جھوٹی سزائیں ملتی ہوں؟ وہ کیسے چلے گا ملک؟ بتائیں ذرا، آپ سوچ کے بتائیں کیسے چلے گا. بھائی ایک گھر نہیں چلتا، یہاں سیالکوٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک فیکٹری نہیں چلتی بھائی، ایک ادارہ نہیں چلتا، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی کسی نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اب موقع نہیں ہے. یہ چیمبر سے، میں آج چیمبر میں گیا ہوں، چیمبر سے وہاں کہا جی کہ یہ اب ہمارے پاس کوئی غلطی کا کوئی اپنا اب جو کہتے احتمال نہیں ہے. اگر اب بھی ہم نے سبق نہ سیکھا تو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. ہم تو پہلے ہی اپنی داستان کو کہیں پیچھے چھوڑا ہے. اس لیے ہم نے بنایا تھا 1947 میں یہ ملک. ذرا سوچنے والی باتیں ہیں ساری. اس لیے قربانیاں دی تھی ہم نے کہ آج ملک کا یہ حشر دیکھیں گے ہم. کیا زیادہ دور نہ جائیں، 1993 کو چھوڑیں، 1997 کو چھوڑیں، 1999 کو چھوڑیں جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا، چھوڑ دیں، چلیں قریب آ جائیں، 2017 میں آ جائیں آپ. ملک کتنا خوشحال تھا، روپیہ آپ کا مضبوط تھا. 104 روپے پہ روپیہ ہم نے شروع کیا، 104 روپے پہ ختم کیا ہم نے. ایک پیسے کا فرق نہیں آیا ڈالر کے مقابلے میں. اور پاکستان میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. بولو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آٹے کا ریٹ آپ کو پتہ ہے، روٹی 4 روپے میں ملتی ہے، آپ کو معلوم ہے. باقی چیزیں میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہر چیز آپ کی پہنچ میں تھی. اور پاکستان
سی پیک پہ تیزی کے ساتھ سی پیک لگ رہا تھا. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے, دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہم نے, اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی رفتار تیز سے تیز ہوتی چلی گئی. ہماری اسٹاک ایکسچینج دنیا کی بہترین اسٹاک ایکسچینج میں شامل ہو گئی, اور یہاں بے روزگاری کا روز بروز خاتمہ ہوتا چلا جا رہا تھا. لوگوں کو روٹی مل رہی تھی, علاج معالجے کی سہولتیں تھیں, غریبوں کو کوئی روٹی کی پریشانی نہیں تھی, بچے اسکول جاتے تھے, ان کی امیدیں بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ آئندہ ہمارا مستقبل اور روشن ہوگا. یکا یک کیا ہوتا ہے کسی کو بالکل ایسے جیسے کلہاڑا چلا دیا, اچھا بھلا ہنستا بستا ملک اجاڑ دیا. کیا ضرورت تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی, اور کیا ضرورت تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کی کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا چھٹی, جاؤ گھر. کروڑوں انسانوں کے نمائندے کو, وزیر اعظم کو 5 بندوں نے اٹھا کے وہ پھینکا. یہ ایسا کہاں ہوتا ہے یار, دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسے؟ پھر ہم پوچھتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں, ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کے پست ترین ممالک میں ہم شامل ہیں آج. کوئی بھی آپ گراف اٹھا کے دیکھ لیں, کسی لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے, ترقی کے لحاظ سے, خوشحالی کے لحاظ سے, قانون کے لحاظ سے, اور پھر کرائم ریٹ کے لحاظ سے, اور بھی بہت ساری باتوں کے لحاظ سے آپ دیکھیں, ہم فہرست میں سب سے نیچے پاکستان کا نام آتا ہے. یہ اتنا خوبصورت ملک ہے کہ ہم اس کو اپنا جنت بنا سکتے تھے, جنت. اتنا یہاں لوگوں کے اندر ایک ماشاء اللہ ہنر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اب یہ شہر دیکھ لیں آپ, یہ شہر سیالکوٹ جس سے مجھے بے پناہ محبت ہے, اس شہر کے اندر اتنا پوٹینشل ہے ترقی کا کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ایک بہترین ترقی یافتہ شہر بن سکتا ہے. اپنے پاکستان ملک کو یہ بہت ترقی یافتہ بنا سکتا ہے. اتنا یہ ہمارے اندر پوٹینشل ہے, لیکن ہم نے کبھی کلہاڑا چلاتے وقت ان چیزوں کو نہیں دیکھا کہ کون کیا کر رہا ہے. اور اس کے بعد ہمیں تو آپ نکالتے ہو بغیر کسی وجہ کے, نکالتے ہو, آنکھیں بند کر لیتے ہو ہمیں نکالتے وقت, پھر لاتے کس کو لائے نواز شریف کی جگہ پر؟ آر ٹی ایس کو کیوں بند کیا؟ الیکشنوں میں ہیرا پھیری کیوں کی؟ ہمارے ڈبوں سے ووٹ نکال کے کسی اور کے ڈبے میں کیوں ڈالے؟ اور ایسے بندے کو لے آتے ہیں جس کو سوائے گالی کے اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا, جب بھی بولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. اب میں کیا کسی کی بات کروں, مجھے بہت یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو, کلچر کو تباہ و برباد کیا ہے. ہماری قوم تو ایسی نہیں تھی, بڑی اچھی قوم تھی ہماری. آج اس کی اصلاح کی طرف ہم سارا وقت یہ سوچتے رہتے کہ ہم اپنی قوم کی اصلاح کیسے کریں ہم. اور جو ملک کا حل ہو گیا ہے, مجھ جیسا بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے کہ اپنے ملک کو کس طرح سے دوبارہ ڈگر پہ لے کے آئے. ہم بار بار غلطیاں کرنے کے جو ہے وہ نہیں, ٹھیک ہے, ذرا خاموشی اختیار کریں. ہم بار بار غلطیاں کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. لیکن اب سن لیں میری بات, میں بہت کچھ ہے, میرا دماغ بھی ان باتوں سے بھرا ہوا ہے, دل بھی بھرا ہوا ہے. دل زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں افسوس بھی اس بات کا ہے کہ ہم کیا بننے جا رہے تھے اور کیا آج بن گئے ہیں.
لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ نقصان ہو گیا ہے وہ بہت بھاری نقصان ہو گیا ہے، لیکن اس نقصان کو ریپیئر کرنا یہ بھی آپ کی اور میری، ہم سب کی ایک فرض اور ڈیوٹی ہے. اس کو ہر قیمت پہ ہم نے پورا کرنا ہے. اپنے ملک کو ہم اس طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے جو ہمارے معاشرے کو بگاڑ دیں، ہماری قدروں کو بگاڑ دیں، ہمارے کلچر کو برباد کر دیں. بالکل نہیں. ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن کبھی ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا اور نہ کبھی کریں گے. یہ بڑا قیمتی ملک ہے بھائی. قیمتی ہم نے برباد تو کیا لیکن بڑا قیمتی ملک تھا. یہ ہمارا بڑا قیمتی ملک ہے.